الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اس شعر کے یاد آنے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ابھی 2 دن پہلے پاکستانی لیبر پر ویزوں کی پابندی لگائی تھی۔ وہ کیوں لگائی تھی، کیا وجوہات تھیں، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس پر ہم پہلی 2 پروگرام کر چکے ہیں۔ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ایسی پابندیاں ہم پر کب تک لگتی رہیں گی۔ پاکستان کو قدرت نے بے پناہ وسائل سے نواز رکھا ہے۔ ہم اپنے وسائل اگر بروئے کار لائیں، ان کو کام میں لائیں، تو ہماری یہ جفاکش جو محنتی لیبر ہے، افرادی قوت ہے، اس کو بیرون ملک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے ملک میں ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اس کی محنت سے جو پیداوار ہوگی، وہ اس پیداوار کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی اشیاء ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے نا ریشم۔ یہ فلم سٹار ریشم کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ دوسرا ریشم ہے۔ آگے چل پر اس کا کھل کر گفتگو کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہمیشہ کی طرح سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نثار چودھری صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج چودھری صاحب میں آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھتا ہوں اس پس منظر میں کہ جو پابندی لگی ہے ہماری لیبر پر دبئی کی طرف سے، ویزوں کی جو پابندی ہے، اس پر جو ہے نا ہم نے 2 پروگرام آلریڈی کیے ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں بات کریں گے کہ ہمارے پاس بے پناہ قدرتی وسائل موجود ہیں، ہم کب تک چودھری صاحب یہ رونا روتے رہیں گے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں محنت کش ہیں، جفا کش ہیں، وہ پتھروں اور پہاڑوں کو کھود کر اس میں سے سونا نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ دوسروں کے جو نا دوسرے ملکوں میں جا کے محنت کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر یہ کرو، وہ ایسی ان سے کام کرواتے ہیں، محنت کرواتے ہیں کہ اس سے بہت کم محنت میں وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے نا نہ صرف اپنا معاش پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا چودھری صاحب؟ تاج صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، اور جو اس وقت یو اے کی آپ نے بات کی ہے کہ اس نے پاکستانی جفا کش محنت کشوں پر جو ہے نا ویزا کی پابندی لگا کر ان کا داخلہ جو ہے نا بند کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ریشم کا حوالہ دیا ہے کہ ریشم ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ منافع ایبل، پرافٹیبل کاروبار ہے کہ اگر ہم اس کو شروع کریں تو ہم تقریباً سالانہ کوئی 60 سے 80 ہزار روپے ماہانہ جو ہے نا اس کی آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں، یہ سارا قدرتی پروسیس کے تحت جو ہے نا سارا ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو لا کر ریشم کا دھاگا تیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ریشم کے دھاگے سے پھر آگے ریشمی ملبوسات بنتے ہیں جو لوگ زیب تن کرتے ہیں، اور لوگ اس کو بغور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، وہ سارا یہ ریشم کے سے ہی تیار ہوتا ہے جناب۔ اچھا چودھری صاحب، میں جو نا تھوڑا سا اس کی جو نا چاہوں گا کہ آپ تفصیل بتائیں کہ ریشم جو ہے یہ ہمارے ملک کے کاٹیج انڈسٹری جو ہے، یہ اتنی اہم کاٹیج انڈسٹری ہے کہ ہمارے دیہی علاقوں، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، چاروں صوبوں سے جو ہے نا لوگ، ہمارے نوجوان جو ہیں، وہ انسکلڈ لیبر کے طور پہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ہوتا جتنی وہ محنت کرتے ہیں۔ یہ اگر کاٹیج انڈسٹری جو ہے ریشم کی، یہ اپنے ملک میں اس کو اگر فروغ دیا جائے، حکومتی سرپرستی حاصل ہو، نوجوانوں کو بتایا جائے، کسانوں کو بتایا جائے، تو میرا نہیں خیال چودھری صاحب کہ ہمیں جو نا پھر اغیار کی جو ہے نا محتاجی رہے گی۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا چودھری صاحب کہ ریشم جو ہے اس کی پیداوار کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا پروسیس ہے، قدرتی پروسیس ہے، کون سا درخت ہے، شہتوت کا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا آف دی کیمرہ، میں چاہتا ہوں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو شہتوت کا درخت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس پر ایک کیڑا جو ہے نا وہ پرورش پاتا ہے، اور یہ کیڑا جو ہے
जिस पर मुख्तलिफ रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा इसको कहा जाता है। और रेशम का कीड़ा जिस वक्त अपनी परवरिश के दौरान जो है एक ऐसा मवाद तैयार करता है जो हम जिसको हम रेशम कहते हैं, जो बाद में हम कुछ दीगर प्रोसेस के तहत इसको हमने एक धागे की शक्ल में हमें ये मैसर होता है। और ये धागा जो है ना कीमती धात के तौर पे जो है ना, कीमती धात से मुराद मेरा ये है कि कीमती मलबूसात के तौर पे ये इन धागों में इस्तेमाल होता है। जी, ये न सिर्फ कपड़े बल्कि इससे बनते हैं, बड़े जाज़िब नज़र कपड़े होते हैं, बल्कि ये अद्वियात जो ना उनमें भी इस्तेमाल होता है, और तिब्बी जो हमारा शुबा है उसमें इसका इस्तेमाल है, फिर टायर जो है उसमें इस्तेमाल होता है, फिर इंसान की पैबंदकारी जो है रगें या कुछ इस तरह के मामलात हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल महदूद नहीं है सिर्फ कपड़े तक, बल्कि ये मल्टीपर्पज़ जो ना एक चीज़ है, रेशम जिसको कहते हैं। ये रेशम का कीड़ा जो है शहतूत का दरख्त जो है उसके पत्ते खा के पलता है, यही इसकी खुराक होती है। और फिर जब ये बड़ा हो जाता है, लार्वा मुकम्मल हो जाता है, तो फिर ये अपने आप को स्पिन करता है। उस स्पिनिंग के दौरान जो फिर जो ना रेशम अपने मुंह से जो निकालता है वो धागा ही होता है, उसके इर्द गिर्द जो ना अपने जिस्म के इर्द गिर्द उसको लपेट लेता है, और फिर जो है ना उसको हम निकाल के उससे फिर ये रेशम हासिल करते हैं। ये बड़ा अच्छा कुदरती रेशम होता है जो पूरी दुनिया में जो ना इसकी मांग है। और हमारे पंजाब में चोई साहब, न सिर्फ पंजाब में बल्कि आज़ाद कश्मीर और दीगर जो सूबे हैं वहाँ भी ये शहतूत का दरख्त जो है ये बड़ी वाफर मिकदार में पाया जाता है। और ये खुदरो एक इसको कह लें कि ये दरख्त है। इसकी क्या आपके पास कोई तफसील है चोई साहब? जी ताज साहब, गुजारिश है कि मेरे पास इस दरख्त की भी तफसील है। और दूसरा मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि 1947 में क्या में पाकिस्तान के बाद रेशम की जो पहली जो पैदावार थी वो हमारी पंजाब से शुरू हुई थी, जिसको बाद में सूबा सिंध में, फिर बलूचिस्तान में, टेक्सला से शुरू हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ तक ये इसको फैलाया गया। और इस वक्त जो हमारा साथ जो बैड लक है वो ये है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में बेशुमार सैलाब आए हैं, बेशुमार जो है ना ज़लज़ले आए हैं, जिसकी वजह से शहतूत के दरख्त की पैदावार बड़ी मुतासर हुई है। और शहतूत का दरख्त जो है ना वो कम होता गया है, जिसकी वजह से रेशम की पैदावार भी कम होती गई है। और इस वक्त जो रेशम की मांग है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करें और इसे बाकायदा काम जो हमारी हुकूमतें हैं इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दें और इसको वहाँ पे बाकायदा टेक्निकल कोर्सेज मुनक्कद कराएं, जैसे कि पहले भी होते थे, जो कि अब कम हो गए हैं, तो हमारी बल्कि इसमें न सिर्फ नौजवान तबका जो है वो इसको अपने अंदर ये काम कर सकता है, बल्कि ख़वातीन भी मैं समझता हूँ कि वो भी इस कॉटेज इंडस्ट्री यही है ना चोई साहब, आपके जो अनपढ़ लेबर है, ये नौजवान जो हैं ये, और घरेलू ख़वातीन जो हैं वो अपना फालतू वक्त जो है वो इस पर अगर लगाएं तो आप यकीन जानें कि ये एक किसी बड़ी इंडस्ट्री से कम नहीं है। ये बहुत नकद आवर इसको आप कह सकते हैं, जैसे कहते हैं नकद आवर फसल, तो ये भी एक बहुत बड़ी नकद आवर जो ना इंडस्ट्री या फसल जो भी आप इसको कहें ये हो सकती है। जो सब पहले ये एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर जो ना मैं कुछ आपसे मज़ीद सवाल करूँगा। ये होता है रेशम का कीड़ा। अच्छा। एडल्ट फॉर्म में इस तरह से होता है। ठीक हो गया। इसकी जो फीमेल होती है वो अंडे देती है, ये इसके अंडे होते हैं। ठीक है, सही। इनकी हैचिंग होती है अंडों की, तो उसमें से ये छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, इसको लार्वा कहते हैं। अच्छा अच्छा। लार्वा जो होता है इसके 5 स्टेजेस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 स्टेजेस में इनका काम सिर्फ ये होता है, इन्होंने मलबरी लीव्स, तूत के पत्तों को खाना होता है, उन पे ये फीड करते हैं और बड़े होते रहते हैं। बिल्कुल सही। ये 5वें स्टेज में जब पहुंचते हैं तो इनकी तकरीबन ग्रोथ इतनी हो जाती है, यानी साइज इनका इतना हो जाता है। अच्छा अच्छा। इसके बाद ये मजीद पत्ते नहीं खाते और मजीद ग्रो भी नहीं करते। इसके बाद ये स्पिनिंग शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा। स्पिनिंग जब करने लगते हैं तो हम ये कोकोनेज होता है इसके अंदर इसको रख देते हैं। ये जो बॉक्स बने हुए, हर बॉक्स में एक एक करके हम इसको ये रख रखते देंगे। हैं इसको जरा ऐसे, ठीक है। तो ये कीड़ा इधर, हम कीड़े को इसके अंदर रखते हैं। कीड़ा फिर क्या करता है, स्पिन करता है, इसके अंदर इधर इधर घूमेगा ऐसे और अपना जाल बनाना शुरू करेगा। वो अपने बाहर अपना जाल बुन लेगा। वो जाल किधर से आता है, स्लाइवा से, जो कीड़े का स्लाइवा होता है उसके मुंह से कंटिन्यूसली निकलता रहता है, उससे ये इस शेप में फिर कोकून बन जाता है। ये ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें ये देखें कि ये रेशा है, ये उसके स्लाइवा से बना हुआ है। ये देखें मैं खींच रहा हूँ, ये अभी टूट गया है, तो इसको टूटे ना इसलिए हम इसको पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद बॉईल करते हैं पानी के अंदर,
اور اچھا، بوائل اچھا، کرنے کے اچھا۔ بعد اس طرح سے پھر یہ پورا ریشہ نکلتا ہے اور یہ اس کو ہم ریل کر دیتے ہیں. یہ دھاگا بن گیا ہمارے پاس ریشم کا. تو یہ ریشم کا دھاگا بن جی جاتا یہ ریشم کا دھاگا بن گیا ہمارے پاس. ہے. بالکل صحیح. جی چوئی صاحب، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، پروسیس دیکھا ہے کہ ریشم جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، کس طرح وہ شہتوت کا جو درخت ہے اس پر یہ لاروا ہوتا ہے، انڈے ہوتے ہیں، اس میں سے جو نا لاروا نکلتا ہے، وہ پھر یہ شہتوت کے پتے کھا کے جو بڑا ہوتا ہے پھر اپنی فائنل شکل میں پہنچتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو کس طریقے سے جو نا جو وہ ریشم اس کی سپننگ جو ہے، سپننگ جو ہے، اس کی پوری سپننگ کا پروسیس جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اس کو پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ابالا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس میں سے یہ دھاگا نکالا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کے میڈیکل میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، ٹائروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر کچھ تاریں اس سے بنتی ہیں. اور ملبوسات کے حوالے سے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے چوئی صاحب. اچھا چوئی صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکنیکل یا اس طرح کی کوئی کورسز، یہ پڑھے لکھے جو گریجویٹ ہیں یا انڈر گریجویٹ ہیں یا اس سے اوپر جن کی تعلیم ہوتی ہے، ان کے لیے حکومت جو ہے اور پرائیویٹ شعبے میں بھی کافی زیادہ جو نا کچھ اسکل ایسے ہیں جن کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے. جدید آئی ٹی ہے اور دیگر شعبہ جات ہیں، ٹیکس ٹریننگ ہے، اس طرح کے بے شمار شعبے ہیں جس میں نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے. وہ لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے، کچھ عرصہ اس میں لگتا ہے. لیکن یقین جانے چوئی صاحب کہ یہ کاٹیج انڈسٹری اور یہ ریشم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ نوجوانوں کو، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، گھریلو خواتین ہوں، ان کو ہفتے 10 دن کا کورس، جس طرح پولٹری کا کورس ہوتا ہے وہ 10-15 دن کا ہوتا ہے، اسی طرح ان کو اگر یہ کورس کروایا جائے تو ہمارے ملک میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اس میں شہتوت جو ہے نا وافر پایا جاتا ہے. ہمارے تمام شمالی علاقہ جات، کشمیر میں، پنجاب میں، صحراؤں میں، اور اس پہ اگر پوری توجہ کے ساتھ کام کیا جائے تو یہ آپ کی انڈسٹری جو ہے، کاٹیج انڈسٹری شہتوت کی، ریشم کی، یہ جو نا اتنی فلورش کر سکتی ہے کہ آپ کی معیشت میں ایک جان ڈال سکتی ہے. چوئی صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ جی طاہر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جو ہے نا یہ ریشم جو ہے یہ چائنا سے میں جو ہے دریافت ہوا تھا، اور پھر اس کے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے. اور پاکستان میں بھی اس کا جو پچھلے ہمارے اشرے ہیں ان میں کافی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز میں یہ کام ہوتا رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ شہتوت کا درخت جو ہے وہ اب کم ہوتا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہتوت کا درخت، آپ کو پتہ ہے کہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے وہ اس میں پرورش پاتا ہے. شہتوت کے درخت کے پتے، جیسے آپ نے بتایا بھی ہے، وہ اس کی خوراک ہوتی ہے. اگر ہماری حکومت اس سلسلے میں سنجیدگی سے کوشش کرے تو ہمارے ملک میں جو اس وقت بے روزگاری ہے اور نوجوان جو اس وقت ہمارا جو بھٹک رہا ہے، بلکہ بہت محنتی ہمارا محنت کش نوجوان ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو باقاعدہ تربیت دے کر اس کو اس انڈسٹری کی طرف راغب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس کے مثبت نتائج برہم ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ایک قیمتی زر مبادلہ بھی جو ہے نا ہمارا ملک حاصل کر سکتا ہے. جی بالکل چوئی صاحب، ایسے ہی ہے. حکومت دیکھیں نا، حکومت کی طرف سے توجہ کوئی نہیں ہے. اگر حکومت پوری طرح توجہ دے، سرپرستی کرے، ہمارے سائنسدان جو ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. بڑے بڑے جو نا بڑی بڑی گتھیاں سلجھائی ہیں ہمارے زرعی سائنسدان جو ہیں. اس وقت آسٹریلیا کی جو زرعی معیشت ہے اس کا تمام تر دار و مدار چوئی صاحب ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں ان پر ہے. تو یہ ایک دوسرا وہ زاویہ تھا. اور ہم جو بات کر رہے ہیں ریشم کی، تو اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. شہتوت کے درخت ہمارے جا بجا ہر جگہ پر موجود ہیں، گھروں میں دائیں بائیں مل جاتے ہیں. وہاں پہ نوجوانوں کو اگر تھوڑی سی تربیت ہو تو وہ یہ جو بھٹک رہے ہیں نوکریوں کی تلاش میں، اور دوسرے ممالک سے، جیسے ہم نے ذکر کیا دبئی کی جانب سے ابھی جو ہے نا پابندی لگی ہے لیبر ویزوں پر. ایک تو انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے نا وہ ہماری تھوڑی سی سبکی بھی ہوتی ہے. ہم تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے نا عزت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے اس میں. اس کی وجوہات بھی ہیں، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان اگر ان کو اس طرف لگایا جائے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی دبئی جانے کی، سعودی عرب جانے کی، یا کسی بھی ملک میں. اتنے محنتی اور جفا کش ہیں کہ جتنے پیسے وہ وہاں پہ مہینے میں محنت کر کے کماتے ہیں، لوگوں اغیار کے کام کر کے، اپنا کام کر کے، وہی جو اتنی ہی رقم جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے وطن میں بیٹھ کے جو ہے نا مہینے سے کم 15 دنوں میں، 20 دنوں میں
اتنے عرصے میں بھی وہ کما سکتے ہیں. کیوں چوئی صاحب؟ جی سر بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے اور پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ادارے موجود ہیں. زراعت سے متعلق کئی ہمارے ادارے موجود ہیں, لیکن صرف اور صرف ہمیں قوت ارادی کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ چاہے, اسپیشلی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح فوری طور پہ توجہ دے. اور یہ اس وقت جو ہماری چوئی صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, اس پر کوئی اتنا بڑے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بنے ہوئے ادارے ٹیکنیکل نہیں, اس میں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سر. فارمر فیلڈ اسکول اب NARC PARC میں بھی ان کے ساتھ کچھ عرصہ میں نے کام کیا ہے. وہ ہمارے سائنسدان جو ہے نا وہ مختلف دیہی علاقوں کا, دور دراز دیہی علاقوں میں جا کے اینڈ فارمرز تک جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں وہیں پہ کوئی کمیونٹی ہال ہے یا کوئی اس طرح کی مسجد میں ایون بیٹھ جاتے تھے, ان کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ جو نا جدید ٹیکنالوجی ہے, زرعی ٹیکنالوجی, اس پہ آپ عمل کریں تو آپ کی زرعی پیداوار جو ہے بڑھ سکتی ہے. تو اسی طرح اگر یہ بتایا جائے, اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, ان کو بتانا ہے کہ شہتوت کے درخت پہ آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے ان کیڑوں کو, کس طرح جو نا ان کو پھر جو اسپننگ کے بعد ان کو آپ کلیکٹ کر کے ان سے پھر دھاگا کیسے حاصل کریں گے, اس کا کیا پروسیس ہے, اور ریفائن کیا ہوا دھاگا پھر آپ مارکیٹ میں لے جائیں گے. چوئی صاحب طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اخوان سیاحت پر واقع ضلع کرم ہے. یہاں پہ ریشم کا بہت بڑا جو ہے نا ہمارا جو ہے نا کام ہو رہا ہے. اور یہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں جو ریشم کے کا کیڑا ہے اس کو اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں, اور پھر ان کے بچے بھی, خواتین بھی مل جل کر اس کیڑے کی پرورش پاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ 35 دن کے اندر اندر جو ہے نا یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. اور 35 دن کے بعد پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے, جس پر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام اگر شروع کریں گے تو یہ 35 دن کو اتنے زیادہ دن نہیں ہے, 1 مہینے کی بات ہے. اور 1 مہینے کے اندر اندر آپ اپنے پاؤں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اور تقریباً ماہانہ جو ہے میں آپ کو بتایا تھا 60 سے 80 ہزار روپیہ ماہانہ جو ہے نا آپ اس کام سے جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صاحب, دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کی کاٹیج انڈسٹری, یہ تو ایک بڑی کاٹیج انڈسٹری ہے ریشم, ان کے مقابلے میں وہ چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز ہیں, سارا ان کا دار و مدار معیشت کا اس کاٹیج انڈسٹری پر ہے. چوئی صاحب ہمارے جو سابق وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید احمد, وہ بھی اسی کاروبار سے وابستہ ہیں, اور ان کی بھی آمدنی کا ذریعہ یہی ریشم ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. شیخ صاحب کا جو ابھی تک کاروبار ہے, اور ان کا یہ وہ کئی مرتبہ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ میرا خاندانی کام ہے, میرے باپ دادا کا کام یہ کرتے آئے ہیں اور میں نے بھی اس کام کو جاری رکھا ہوا ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا کام ان کا بھی تھوڑا سا انہوں نے کم کر دیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ کہ پاکستان میں اس وقت حالات جو ہے نا وہ اتنے موافق نہیں ہے. اور اسپیشلی میں شہتوت کے حوالے سے بات کروں گا کہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں زلزلوں اور سیلاب نے ہمارے جو اس درخت کو ہے بڑا متاثر کیا ہے. اور یہ درخت جو ہے حالیہ پیچھے جو سیلاب ہے, بالکل صحیح فرمایا. تو اس کو شہتوت کی پیداوار کو بڑھا کر میں سمجھتا ہوں کہ شہتوت کی پیداوار کو بڑھا کر اس کے درخت ہم لگا کر اپنے گھروں میں بھی, اور اپنے جو ہمارے پاس خالی جگہ پڑی ہوئی ہیں, تو ہم اسے کافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے دیہی علاقوں میں نا شہتوت کے درخت دائیں بائیں کھیتوں میں اور لوگوں کی اپنی ذاتی ملکیت جو ہوتی ہے اس سے باہر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. گو کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے نا کہ یہ جو حالیہ سیلاب گزرے, ان سیلاب میں جہاں پہ دیگر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں, وہاں پہ جو نا یہ درخت جو ہیں ان کی جو جنگلات تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دائیں بائیں ہماری زمینوں کے یہ درخت وافر مقدار میں موجود ہیں, ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ پھر وہ محنت کر کے نوجوان جو ہے ان کو اگر پتہ ہو کس طرح ہم نے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تھوڑی سی ان کو اس کی نو ہاؤ ہو. جی بالکل. تو یہ جو سب کاٹیج انڈسٹری ہماری جو ہے نا بڑی ترقی کر سکتی ہے. اس لیے میں یقیناً آپ بھی میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. ہم اپنی حکومت سے اور خاص طور پہ NARC PARC زرعی تحقیق کے جو صوبائی ادارے ہیں ان سے بھی, اور دیگر جو اعلیٰ متعلقہ حکام ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس پر بھرپور توجہ دیں, اور اپنے نوجوانوں کو جو خاص طور پہ ان پڑھ ہیں, اس میں کوئی زیادہ اتنی بڑی سائنس نہیں ہے, کسی بھی ان پڑھ کو آپ بتائیں گے تو وہ بھی سیکھ جائے گا. چند دنوں میں, ہفتہ 10 دن کے اندر جو ہے نا وہ ساری اس کی معلومات اس کو مل جائیں گی کہ یہ میں نے کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے بنانا ہے. تو صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مزید؟ جی میں بس اتنے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ریشم کا کاروبار ہے سر, یہ بڑا منافع ایبل کاروبار ہے, اور اس کو چاہیے کہ ہمارے حکومت کو, جیسے کہ آپ نے بتا دیا ہے, کہ اس کو ہر سطح پہ جو ہے نا وہ شروع کیا جائے اور اس کی تربیت کا بندوبست کیا جائے. جی بالکل جو صاحب, امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام سننے والے ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ سنیں گے اور اس پر غور فرمائیں گے. چوئی صاحب اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.